ہارون رشید کی ایک باندی تھی انتہائی کالی کلوٹی. ہارون رشید کو اس سے بڑی محبت تھی. اتنی محبت تھی بادشاہ کو کہ لوگوں کے دل میں حسد پیدا ہو گیا. محل میں جو اور بھی خوبصورت باندیاں تھیں وہ یہ چاہتی تھی کہ بادشاہ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے تو ہمارے ناز و نیاز میں اضافہ ہو جائے. لیکن بادشاہ کالی کلوٹی کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے. کچھ تو تھا ہوگا جس وجہ سے بادشاہ دیتے تھے توجہ. اور بادشاہ کے محل میں جو وزراء تھے، ان کے کابینی منسٹرز، ان لوگوں کو بھی حسد ہو گیا کہ بادشاہ یہ کالی کلوٹی کو اتنا کیوں چاہتے. تو لے دے کے یہ بات ہارون رشید تک پہنچ گئی کہ بادشاہ آپ جو فلاں کو چاہتے ہو نا، لوگوں کو اس سے ذرا سا تکلیف ہے، آپ اس کو چاہنا بند کر دیجئے. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسی بات ہو گئی؟ اللہ نے میری کھوپڑی میں میرا دماغ رکھا، لوگوں کی کھوپڑیوں میں ان کا دماغ ہے. میں اپنے دماغ سے چلوں گا، ان کے دماغ میں جو باتیں آ گئی میں اس کو کیسے فالو کر سکتا ہوں؟ یہ تو لاجک نہیں ہے نا، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں. آج بھی ایسی ہے نا، لوگ آ کے اماموں کو بولتے آپ ایسا مت کرو ایسا کرو. امام صاحب کو بول دینا چاہیے کہ بھائی میری کھوپڑی میں میرا دماغ ہے، میں اپنے دماغ سے چلوں گا، تو اپنے دماغ سے چل. اگر امام صاحب کے پیچھے 100 مصلی چل رہے پڑھ رہے ہیں، 100 آ کر اگر امام صاحب کو 100 کھوپڑیوں کے مشورے دیں گے تو پھر امام صاحب ہی باقی رہیں گے، لے جا کے ارا گڈھے میں ڈالنا پڑے گا ان کو. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کامن سینس دیا اور ہر انسان اپنے اپنے سینس کے مطابق عمل کرنے کا مجاز ہے، مکلف ہے. تو ہارون رشید نے کہا کہ بھائی میں تو اپنے حساب سے چلوں گا، مگر اب جب لوگوں کے دماغوں میں بات آ گئی، یہ جو نیچے کام کرنے والے ہوتے نا، ان کا دماغ بھی بڑا کرمنل مائنڈ ہوتا. اگر ایک مرتبہ ان کے دماغ میں کوئی چیز آ گئی، جب تک آپ دور نہیں کریں گے اس وقت تک اس کے دماغ میں مرمری لگی ہوئی رہتی. اس لیے سائیکالوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک کمپنی، ایک کارخانہ، ایک دکان چلا رہے ہیں آپ، یا آپ استاذ ہے، ٹیچر ہے، بچوں کو پڑھا رہے آپ، اگر آپ کے ہاتھ کے نیچے والے آپ سے یہ بول دیں کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ، جب تک آپ اس کی تنخواہ نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک اس کے دماغ میں تنخواہ ہی چلتے رہے گی. اگر آپ اس کی تنخواہ بڑھا دیں تو تنخواہ دماغ سے نکلے گی، آپ کا کام اس کے دماغ پر آئے گا تو پھر کام ڈھنگ سے ہوگا. آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اگر آپ کے بچے کوئی سوال آپ سے کر دیے، جب تک آپ بچے کو سیٹسفائی نہیں کریں گے، اطمینان بخش جواب نہیں دیں گے، اس وقت تک آپ کے بچے کے دماغ میں وہی سوال چلتا رہے گا. اس کے بعد اگر آپ اس کو پوری قرآن، پوری حدیث، پوری جو ہے تاریخ بھی پڑھا دو تو اس کے پڑھنے نہیں پڑتی. اسی لیے پہلے وہاں رک کے اس کے سوال کا جواب دے دو، پھر اس کا دماغ جو ہے ریفریش ہو گیا، آگے جو بھرنا ہے بھرو اس کے دماغ میں. تو ہارون رشید نے بھی بادشاہ تھے، ملک چلاتے تھے، بصیرت تھی ان کے اندر. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، لوگوں میں اعلان کر دو کہ فلاں دن فلاں میدان میں جمع ہو جائیں. اب بادشاہ کے اعلان کے مطابق لوگ جمع ہو گئے. بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا، غلاموں سے کہا کہ پورے میدان کے اندر ساری چیزوں کو ڈیوائڈ کر کر رکھو، کچھ سونا، تھوڑی دیر پر چاندی، پھر ادھر ہیرے جواہرات، ادھر موتی، ادھر یاقوت، ادھر لال، ادھر مرجان، ادھر زمرد، اناج کے ڈھیر، اناج میں بھی مختلف چیزوں کے ڈھیر، ساری چیزوں کے ڈھیر وہاں پر رکھ دیے گئے. اور بادشاہ نے کہا کہ انہی چیزوں کے درمیان میں میری کرسی لا کے رکھ دو. بادشاہ سلامت کی کرسی لا کر رکھ دی گئی. اب بادشاہ آ کر کرسی پہ بیٹھ گئے. بادشاہ نے سب کو بلایا، غلاموں کو، باندیوں کو، وزیروں کو، اور وہ جو کالی کلوٹی باندی تھی جس کو بادشاہ بے انتہا چاہتے تھے، بادشاہ نے کہا کہ اس کو بھی بلاؤ. اب بادشاہ نے اعلان کروایا کہ تم میں سے جو بھی آ کر اس میدان میں جو جو چیزیں رکھی ہوئی ہے
جس چیز پر ہاتھ رکھ دیں گے وہ چیز اس کی، وہ اس کا مالک۔ اب پورے میدان میں اعلان ہو گیا۔ اب جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے تھے، کوئی بھاگا، جس کو سونے سے محبت تھی سونے کے کپے پر ہاتھ رکھ دیا، اب وہ اس کا مالک بن گیا۔ جس کو چاندی سے محبت تھی وہ چاندی کے کپے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جس کو ہیروں سے محبت تھی وہ ہیروں پر، اور ہیروں میں ڈائمنڈ میں بھی الگ الگ کوالٹیز ہے، یاقوت ہے، زمرد ہے، مرجان ہے، لعل ہے، الگ الگ ہیرے ہیں، جس کو جس سے دلچسپی تھی۔ کسی کو اناج سے دلچسپی تھی اس پر ہاتھ رکھ دیے، کسی کو کچھ کسی کو کچھ۔ جب یہ پورا میلہ قابو میں آ گیا، جس کو جو چیز پسند تھی اس پر انہوں نے ہاتھ رکھ دی اور اس کے اونر بن گئے۔ بادشاہ نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ جو جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کا اونر۔ ہاتھ رکھنے کے بعد اس کو اونرشپ سرٹیفکیٹ الاٹمنٹ کر دیا جائے گا۔ جب یہ منظر ختم ہوا تو سارے لوگوں نے دیکھا کہ وہ کالی کلوٹی جو باندھی تھی، جس کو بادشاہ چاہتے تھے، اور لوگوں کو تکلیف تھی کہ بادشاہ اسے کیوں چاہتے ہیں، وہ کالی کلوٹی کا ہاتھ بادشاہ کے سر پہ ایسا رکھا ہوا ملا۔ اب سارے لوگ پریشان، یہ کئی کی حماقت ہے، سونے کو چھوڑ کر، چاندی کو چھوڑ کر، ہیروں کو چھوڑ کر، جواہرات کو چھوڑ کر، زیورات کو چھوڑ کر، پازیب کو چھوڑ کر، قیمتی قیمتی کپڑوں کو چھوڑ کر، ساری چیزوں کو چھوڑ کر یہ جا کے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ۔ بادشاہ نے کہا کہ اب جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھ دیا تھا لے لے کر اپنے گھر پر چلے جاؤ۔ تو اس باندی نے کہا کہ بادشاہ میں نے آپ پر ہاتھ رکھا تھا۔ بادشاہ نے کہا تب تو میں تیرا ہوں، اب تو میرے ساتھ چل محل میں۔ اب آپ بتائیے، دنیا کے عقل مندوں سے، دانشوروں سے پوچھیے آپ کہ صحیح ڈیسیشن کس کا تھا، سونے پہ ہاتھ رکھنے والے کا یا بادشاہ پہ ہاتھ رکھنے والے کا؟ ارے بولو نا، بادشاہ پہ ہاتھ رکھنے والے کا۔ جب بادشاہ ہی ان کے ہو گئے تو پھر پوری سلطنت، پورا ملک ان کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسے ہی فرمایا کہ اسلام میں ہر عبادت کے بدلے میں جنت کی نعمتیں ملے گی، روزے کے بدلے میں اللہ ملے گا۔ جب اللہ مل گیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جب اللہ مل گیا تو ہر چیز آپ کو مل گئی، جنت بھی مل گئی، جنت کی نعمتیں بھی مل گئی۔ حدیث قدسی میں ہے نا، الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ اللہ کہتے ہیں بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی بندے کو روزے کا بدلہ دیتا ہوں۔